بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کا جو بھی حکم ہوگا معروف ہی ہوگا۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، کیا وہ بھی ایسے احکامات دے سکتا ہے جو غیر معروف ہوں؟ اور اگر نبی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر خلفاء کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ بھی ایسے احکامات دے سکتے ہیں جو غیر معروف ہوں۔ اس بارے میں واضح ہو کہ نبی کبھی ایسے احکامات دے ہی نہیں سکتا۔ نبی جو کہے گا معروف ہی کہے گا، اس کے علاوہ سوال ہی نہیں کہ کچھ کہے۔ اس لیے قرآن شریف میں کئی مقامات پر یہ حکم ہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، انہیں بجا لانا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ جو معروف حکم ہو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو مختلف حکم کیوں ہیں؟ یہ اصل میں دو مختلف حکم نہیں ہیں، سمجھنے میں غلطی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبی کا جو بھی حکم ہوگا معروف ہی ہوگا، اور نبی کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اسی کام پر معمور کیا گیا ہے، تو جس کام کے لیے معمور کیا گیا ہے اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے نبی کو مان کر، معمور کو مان کر، اس کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ تم محفوظ ہو گئے ہو کہ تمہارے لیے اب کوئی غیر معروف حکم ہے ہی نہیں۔ جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک اور غلطی ہے، وہ طاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے کہ جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں طاعت نہ کریں۔ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے، ولا یعصینک فی معروف، سورۃ الممتحنہ آیت 13۔ اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیوب کی بھی فہرست بنا لی ہے؟ اسی طرح حضرت صاحب نے بھی شرائط بیت میں طاعت در معروف لکھا ہے۔ اس میں ایک سر ہے، میں تم میں سے کسی پر ہرگز بدظن نہیں۔ میں نے اس لیے ان باتوں کو کھولا تا تم میں سے کسی کو اندر ہی اندر دھوکہ نہ لگ جائے۔ خطبہ عید الفطر فرمودہ 15 اکتوبر سن 1909، خطبات نور صفحہ 420 تا 421۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 ستمبر سن 2003، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 26 نومبر سن 2003۔